اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم نماز صلاۃ التسبیح کے حوالے سے پڑھیں گے، اس کا طریقہ جانیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ یہ فرض ہے یا نفل ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھو، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھو۔ اور جو یہ نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال چلا جاتا ہے کہ شاید یہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو یہ نماز پڑھنا فرض نہیں، یہ نفل ہے، نفلی عبادت ہے، اگر کی جائے تو ثواب ہے، اگر نہ کی جائے تو گناہ نہیں۔ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، تو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں کہ نماز اگر آپ نہ پڑھیں تو اس میں وعید بھی ہے کہ دوزخ کی وعید سنائی گئی، لیکن اگر اس نماز میں صرف ترغیب دلانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، اگر نہ بھی پڑھی تو تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا یا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں گے۔ تو اس لیے سامعین کرام میں یاد رکھا جائے کہ یہ نماز پڑھنا یہ صرف نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اب صلاۃ و تسبیح کا ہم طریقہ جانتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کو کس طرح ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کریں گے۔ اس کی نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نفل علیحدہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے امام کے پیچھے نہیں کہیں گے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا وقت کون سا ہے؟ تو زوال کے علاوہ جو مکروہ وقت ہے، ظہر سے پہلے 11:30 سے تقریباً لے کے 11:45 بجے تک یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کریں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم۔ یہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ تیسرے کلمے کا جو یہ پہلا حصہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ادھر تک پڑھیں گے 15 دفعہ۔ پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں گے، اور ساتھ جو ہے کوئی صورت ملائیں گے، یعنی کوئی بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ صورت یا انا اعطیناک الکوثر، جو بھی صورت آپ کو آسانی سے آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 دفعہ یہی کلمہ پڑھیں گے، یعنی کون سا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد، یعنی رکوع کی تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد 10 دفعہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر تسبیح و تمحید کے بعد، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جا کر تسبیح کے بعد، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار ہم 10 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھیں گے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں، اور دوسرے سجدے میں بھی تسبیح کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں،
اور اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے یعنی الحمدللہ سے پہلے 15واں مرتبہ، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ جو ہے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے آگے جس طرح پیچھے ذکر کیا ہے کہ جہاں بھی ہم نے سٹاپ کرنا ہے وہاں پر 15 مرتبہ جو ہے وہ جب پہلی دفعہ پڑھیں گے تو 15 دفعہ، اور پھر جہاں جہاں بھی رکنا ہے وہاں ہمیں 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ ترتیب سے 4 رکعتیں، ہر رکعت میں 75 بار، اور چاروں رکعتوں میں 300 بار کلمہ یہ پڑھا جائے گا، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتا ہے اور ٹوٹل 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اور باقی ساری نماز اسی طرح ہے، جس طرح اتحیات چھوٹا بیٹھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھیں گے، درمیان میں تشہد، اور پھر آخر میں جیسے اتحیات ہوتا ہے ویسے ہی اتحیات، جس طرح 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے یہ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے اور اس میسیج کو، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔